بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پیش خدمت ہے قسط نمبر 10، زلیخا قسم پرسی کے عالم میں۔ قضاء الہی سے چند روز بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ زلیخا پہلے ہی دل برداشتہ ہو چکی تھیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد ان کا دل دنیا سے اور بھی اچاٹ ہو گیا۔ انہوں نے محل سرائے شاہی کو چھوڑا اور ترک دنیا کر کے جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگیں۔ تھوڑی مدت اور گزر جانے کے بعد حضرت زلیخا بوڑھی ہو گئیں۔ سر کے بال سفید ہونے لگے، کمر بھی خمیدہ ہو گئی۔ جھونپڑے میں نہ کوئی ساز و سامان تھا اور نہ عیش و آرام کی چیزیں۔ وہ اپنے ساتھ صرف ایک پتھر کا بت لے گئی تھیں۔ جب رنج و غم کی دل پر زیادتی ہوتی، جھولی سے اس بت کو نکال لیتی اور اس کی پوجا کر لیتی۔ ایک دن یکایک انہیں خیال آیا کہ اس بت کی پوجا کرتے ہوئے ایک عمر گزر گئی، مگر مجھے تو کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب کیوں نہ میں یوسف علیہ السلام کے خدا کی عبادت کروں، جس نے یوسف علیہ السلام کو ایک ادنا مرتبے سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دیا۔ میں کیوں نہ اس خدا سے یوسف علیہ السلام کو مانگوں، شاید مراد برائے۔ یہ سوچ کر پہلے تو سجدہ کیا اور پھر دستے دعا آسمان کی طرف دراز کیے اور دعا مانگی کہ اے خدا، تو ہی میری دلی آرزوؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ پس دریائے رحمت جوش میں آ گئی۔ ادھر زلیخا کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر حاضر ہوئے اور کہا، اے یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم زلیخا کی دلجوئی کرو اور اس کے پاس جا کر اس کا مزاج پوچھو۔ اس نے تمہیں مجھ سے مانگا ہے اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام اسی وقت حضرت زلیخا کے پاس پہنچے اور فرمایا، میں اپنی بے اعتنائیوں کی معافی مانگنے تمہارے پاس آیا ہوں۔ زلیخا خوش ہو گئیں اور چاہا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو گلے لگا لیں، مگر جناب یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے محل میں لے آئے اور ان سے کہا کہ اللہ بزرگ و برتر کا حکم ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں، مگر اس کے لیے اسلام لانا شرط ہے۔ زلیخا نے فوراً ہی کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت زلیخا نے کہا کہ اب مجھ جیسی بوڑھی، کمر خمیدہ اور نابینا عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے خدا کا حکم ہے۔ زلیخا نے کہا کہ میں حکم ربی سے انحراف نہیں کر سکتی، آپ پیغمبر ہیں، نکاح کرنے سے پہلے میری 3 باتوں کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے کہا، بتاؤ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ زلیخا نے کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بینائی واپس آ جائے، دوسری یہ کہ میری کمر سیدھی ہو جائے، اور تیسری یہ کہ میری کھوئی ہوئی جوانی دوبارہ واپس مل جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ کی تینوں دعائیں قبول ہوئیں۔ حضرت زلیخا کو اتنا حسن دوبارہ عطا کیا گیا کہ وہ اس سے پہلے جوانی میں بھی اتنی حسین نہ تھیں، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس طرح زلیخا کی دیرینہ آرزوئیں پوری ہو گئیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک، کمنٹ اور شیئر کر ہماری حوصلہ افزائی میں حصہ لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مصر میں قحط سالی۔ مدت معینہ پر مصر میں قحط سالی کے آثار شروع ہو گئے۔ پہلے سال لوگوں نے اپنا مال و اسباب بیچ کر ضروریات پوری کیں، پھر مویشی اور دیگر سامان، اس کے بعد اولاد بیچنے کا نمبر آیا، یہاں تک کہ قحط سالی کے آخری سال میں لوگوں کے پاس اپنی جانوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ مصر کے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ کر شاہی بیت المال سے اناج حاصل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رعایا کی اس پریشانی سے بہت دکھ ہوا۔ آپ نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ ہم ایک عظیم الشان دربار ایک وسیع میدان میں منعقد کریں گے اور وہاں بھوکے لوگوں کی شکایات پر توجہ دیں گے۔ آخرکار وہ دن آ گیا اور تمام لوگ اس میدان میں جمع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلا اعلان یہ کیا کہ جتنے لوگ قحط سالی میں غلام بنائے گئے ہیں، میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں اور ان کا مال و اسباب جو شاہی خزانے میں غلہ کے عوض جمع کیا گیا تھا سب واپس کر دیا، اور فرمایا، خدا کے بندو، اس وقت میرا اور تمہارا امتحان ہے، مجھے تمہارے مال و متاع کی ضرورت نہیں۔ تمام لوگ خوش ہو گئے اور سب نے اسلام قبول کر لیا اور سارا میدان کلمہ توحید سے گونج اٹھا۔ شہر کنعان میں قحط سالی۔ اس طرف شہر کنعان میں بھی قحط سالی کی زد میں آ گیا تھا۔ ایک دن فرزندان یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا
کہ اے والد بزرگوار، ہماری حالت بہت خراب ہے اور برابر فاقے ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ مصر میں شاہ مصر غریبوں کی امداد کر رہا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بھی مصر جائیں تاکہ بچوں کی گزر اوقات کا کوئی ذریعہ پیدا ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور کہا شاہ مصر کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی لے جانا، مگر ان غریبوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام فرزند سوائے بنی یامین کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ غرض کہ یہ قافلہ سفر کرتا حدود شام میں داخل ہو گیا۔ مصر میں پہنچ کر فرزندان یعقوب نے اپنے آنے کی اطلاع شاہ مصر کو بھیجی۔ شاہ مصر نے خدام کو حکم دیا کہ انہیں آرام و آسائش کے ساتھ ٹھہرایا جائے۔ خدام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے وہ تحفے تحائف جو اپنے ساتھ لائے تھے شاہ مصر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے۔ یہ تحفے کیا تھے؟ کچھ تازہ پنیر، رنگا ہوا اون اور چلغوزہ۔ خداموں نے مذکورہ تحفے تحائف مع مسافروں کے حسب و نسب پیش کیے۔ یوسف علیہ السلام مہمان خانہ شاہی میں ٹھہرنے والوں کی تمام فہرستیں خود دیکھا کرتے تھے۔ انہیں دراصل یہی فکر تھی کہ وہ دیکھیں کہ کنعان کے لوگ یہاں آئے ہیں یا نہیں، اور آنے والوں سے شاید کچھ اپنے رشتہ داروں کا حال معلوم ہو سکے۔ آپ نے جب فہرست پر نظر ڈالی تو تمام بھائیوں کے نام نظر آئے سوائے بنی یامین کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوش ہو گئے اور انہوں نے خادموں کو حکم دیا کہ ان تمام مہمانوں کو آرام و آسائش سے رکھنے کا پورا خیال رکھا جائے۔ دوسرے دن بڑی شان سے دربار سجایا گیا۔ لوگوں نے جب دربار کی یہ شان و شوکت دیکھی تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، معلوم ہوا ہے کہ کنعان سے کچھ لوگ آئے ہیں، یہ تیاریاں انہی کے لیے ہو رہی ہیں۔ لوگوں کو بڑی حیرت تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ رموز مملکت خویش و خسرواں دانند، یعنی بادشاہی کے بھید بادشاہ ہی خود سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو دربار میں طلب کیا اور ان کے سوالات پوچھنا شروع کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور 11 بھائی ہیں۔ پوچھا کوئی اور بھائی بھی ہیں؟ کہا ہاں، وہ 2 سوتیلے بھائی اور تھے۔ ایک کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، دوسرے والد کے پاس ہے۔ کہا اسے کیوں نہیں لائے؟ جواب دیا کہ اسے والد نے آنے نہیں دیا۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سے اونٹوں پر اناج لاد کر اپنے بھائیوں کے ہمراہ کر دیا اور ان سے وعدہ لیا کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی بنی یامین کو بھی اپنے ہمراہ لیتے آئیں گے۔ وہ لوگ بہت سا اناج اور مال و زر لے کر کنعان واپس لوٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا احوال سنایا اور کہا کہ شاہ مصر نے بنی یامین کو بھی طلب کیا ہے۔ اب ہم دوبارہ جب وہاں جائیں گے تو اسے بھی اپنے ہمراہ لیتے جائیں گے۔